اگلی آیت کی طرف آئیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور مت شریک بناؤ، بِهِ، اس کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احساناً، احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، قرابت والے ہمسائے، والجار ذی الجنب، اور اجنبی ہمسائے، والصاحب الجنب، کہتے ہیں جنب، کہتے ہیں پہلو کو، یہ پہلو کا ساتھی ہو جو تمہارے پہلو کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی، وما، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالکات مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اس کے اندر غلام آ جائے گا، لونڈیاں آ جائیں گی، اور جو تمہارے متحد لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من کانا، اس شخص سے جو ہے، مختالاً، اکڑنے والا، فخورا، فخر کرنے والا، فخر کی جمع ہے فخور۔ اچھا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے اندر جو 10 چیزیں آ رہی ہیں، 10 کاموں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، پہلی بات، یہ نا اوپر نشان لگاتے جائیں پینسل کے ساتھ، اس کے اوپر نشان لگاتے جائیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچی پینسل اپنے قرآن پاک کے اندر ضرور رکھا کریں۔ اس کے اندر 10 چیزیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عبادت کرنی اور شریک نہیں کرنا، یہ دونوں کام یک وقت کرنے ہیں ہم نے۔ اور دوسری چیز جو ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار ہمسایہ، یعنی جو قریبی ہمسایہ ہے جس کا گھر تمہارے زیادہ نزدیک ہے، اجنبی ہمسایہ جو دور کا ہمسایہ ہے۔ اچھا، قرابت دار ہمسایہ رشتہ دار ہمسایہ ہو گیا، اور اجنبی ہمسایہ جو ہے یہ جو غیر رشتہ دار ہمسایہ ہے، اور پہلو کا ساتھی جو ہے وہ بیوی خامد ایک دوسرے کے پہلے کے ساتھ ہیں، اور پھر ان کے اوپر جس کو ماتحتی ہو وہ دوسرا اس کے نیچے آ جائے گا، پھر یعنی جو ماتحت ہے جس کے، تو وہ جو اوپر جو اس کو حاکم ہے تو وہ اس کا خیال رکھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور راستے کا مسافر، اور یہ لونڈیاں غلام۔ اچھا، اس کے اندر حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق اللہ، اس کے اندر یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو حکم دیتا ہے اور اپنی توحید کے ماننے کو فرماتا ہے، اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روکتا ہے، اس لیے کہ جب خالق، رزاق، نعمتیں دینے والا، تمام مخلوق پر ہر وقت ہر حال میں انعام کی بارش برسانے والا صرف وہی ہے، تو لائق عبادت بھی صرف وہی ہوا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ عز و جل کا حق بندوں پر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیا ہے؟ یہ کہ انہیں وہ عذاب نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث ہے، اور بھی حدیث میں ہے یہ، کہ جب بندہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اب اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ذمہ ہو گیا کہ وہ پھر اسے عذاب بھی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، وہی تمہارے عدم سے وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو انہی کے ذریعے سے تم دنیا کے اندر آئے ہو۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ لقمان کے اندر ہے، انشکر لی ولی والدیک، وقضا، دوسری آیت میں ہے، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہاں بھی یہ فرما کر پھر حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا اس کے بعد ہے، یعنی یہ
अल्लाह ताला क्या माँ बाप के बारे में क्या फरमा रहे हैं, कज़ा रब्बुका, तेरे रब ने फैसला कर दिया, अल्लाह ताबुदू, कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, इल्ला इय्याहु, सिर्फ उसी की, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा, हदीस में है कि मस्कीन को सदका देना सिर्फ सदका ही है, यानी किसी गरीब को सदका देना सदका सिर्फ सदका है, लेकिन करीबी रिश्तेदारों को सदका देना सदका भी है और सिला रहमी भी है, यानी रिश्तेदारी जो है ना वो भी साथ हमने निभाई है। एक तो सदका दिया यानी दोहरा अजर हो गया ना, एक तो सदके का अजर हो गया और एक रिश्तेदार को दिया तो दोहरा सदर हो गया, दोहरा अजर हो गया। फिर हुक्म होता है कि यतीमों के साथ भी सलूक और एहसान करो, इसलिए कि इनकी खबरगिरी करने वाला, इनके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरने वाला, इनके नाज उठाने वाला, इन्हें मोहब्बत के साथ खिलाने पिलाने वाला इनके सर से उठ गया है। अब तो पीछे भी हमने यतीमों के बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में पढ़ा है, अल्लाह ताला की इसके अंदर अनायात भी पढ़ी हैं कि जो यतीमों के साथ सलूक करेगा अच्छा। तो फिर मस्कीनों के साथ यानी गरीब, उनके साथ नेकी करने का इरशाद है कि हाजतमंद हैं, खाली हाथ हैं, मोहताज हैं, इनकी ज़रूरतें तुम पूरी करो, इनका ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करो, इनकी और इनके काम जो है वो आप कर दिया करें। फ़कीर और मस्कीन का पूरा पूरा बयान इंशाल्लाह फिर आगे भी आता रहेगा, क्योंकि ये कई आयात में आते रहते हैं, तो यहाँ इसके अंदर ना दूसरी चीज़ों की ज़्यादा वजाहत ज़रूरी है। इसके बाद पड़ोसियों के हुकूक आ गए। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, इनके साथ भी बर्ताओ और नेक सलूक रखो, खा वो कराबतदार हों या ना हों, खा वो मुसलमान हों या ना हो, यहूदी हो नसरानी हो। ये भी कहा गया है कि जारी ज़िल कुर्बा से मुराद बीवी है, तो बीवी भी है करीब में, करीब का ये भी तो बन रहा है, लेकिन वल जारी ज़िल जुनूब जो है ना वो है, और जारी ज़िल जुनूब से भी मुराद रफ़ीक सफ़री है। तो यानी ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के रफ़ीक सफ़र बन गए। लेकिन बल जारी ज़िल कुर्बा जो है ना ये पड़ोसी हैं, करीब जार हमसाया होता है तो करीब का हमसाया। तो इसके अंदर मुसलमान हो या ना हो तो ये भी बात ठीक है कि अगर गैर मुस्लिम हैं और हम उनसे नफ़रतें करते रहेंगे तो फिर गैर मुस्लिम कैसे इस्लाम की तरफ आएंगे। और जब हम उनको अपना इस्लाम ही नहीं दिखाएंगे, हम तो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं और हम अपना जो है वो जो असल चीज़ जो है वो हम अपना मज़हब ज़ाहिर कर रहे हैं, हमारे मज़हब के अंदर क्या है। तो अगर हम उनके साथ उसने सलूक करेंगे तो ज़्यादातर आपने तारीख़ों में पढ़ा होगा कि जो इलाके फ़तह हो गए थे और कुछ वो लोग थे जिन्होंने जिजिया देना कबूल कर लिया था, इस्लाम नहीं कबूल किया था, तो इलाके फ़तह हो गए थे, जिजिया देना कबूल कर लिया था। जब मुसलमानों के नज़दीक बैठे तो उम्र फारूक के दौर में तकरीबन सारे के सारे जिजिया की इनकम ही ख़त्म हो गई थी, वो सारे के सारे मुसलमान ही हो गए थे मुसलमानों के दातो अतवार को देखकर। तो उनके साथ भी अच्छा सलूक किया करें, वो कोई भी हो, गैर मुस्लिम हो कोई भी हो। पड़ोसियों के हक़ में बहुत सी हदीसें आई हैं। मसनद अहमद में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के बारे में जहाँ तक वसीयत नसीहत करते रहे कि मुझे गुमान हुआ कि शायद ये पड़ोसियों को वारिस बना देंगे, यानी प्रॉपर्टी में वारिस हिस्सा ले जाएंगे। जी, बेहतर साथी अल्लाह के नज़दीक वो है जो अपने हमराहों के साथ खुश सलूक ज़्यादा हो। हमराही ये रास्ते का मुसाफिर, तो रास्ते का मुसाफिर जो है ना उसके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। मसलन कोई पैदल सफ़र कर रहा है तो, और या फिर ये सफ़र गाड़ियों में हो रहा है तो वहाँ भी अच्छा सलूक की ज़रूरत है। किसी के बच्चे को पकड़ के उसको झोली में बैठा लें, और या किसी का सामान पकड़ लें, या किसी को चढ़ते हुए या उतरते हुए थोड़ी सी उसके साथ आसानी कर दें। तो ये बहुत बड़ी नेकियां हैं जिनकी वक्ती तौर पे सहूलत की, आसानी की, थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है मौके पे उस बंदे को। एक दफ़ा ना मैं एक सफ़र में, ये छोटा सा सफ़र था, छोटा सा, मैं जामे जा रही थी, तो एक ना औरत बैठी मेरे साथ, उसके पास
3-4 बच्चे थे छोटे छोटे। अब वो कोच वाला जो था ना, वो गाड़ी वाला, वो कह रहा था कि बच्चों की सीटें करवाओ। तो वो कह रही थी कि बच्चे मैं झोली में कर लूँगी, तो एक सीट मैं ले लूँ तो एक बच्चे सीट ले लेंगे, कुछ बच्चे मैं झोली में कर लूँगी। तो वो कह रहा था कि नहीं झोली में आएंगे बच्चे, तो सीटें करवाई उनकी। तो कह रही थी कि मैं नहीं इतनी सीटें करवाने की, इतने नहीं है मेरे पास इनकम मेरी। तो कह रहा था बीबी फिर कहाँ बैठाओगे बच्चों को? तो 2 बच्चों को पकड़ के ना मैंने झोली में बैठा लिया। मैंने कहा लो भाई जी देखो पूरे हो गए आप ना, जब इतनी सीटें पड़ी हैं उनको, यानी थोड़ा सा उसको उसकी हाँ में हाँ मिला दी, उसकी बात को जो है वो थोड़ा सा कर दिया। तो वो ठीक हो गई, यानी वो खुश हो गई, इतने में ही खुश हो गई, उसके बच्चे पकड़ लिए इतने में खुश हो गई। यानी कोई लोग, अब जानना तो मजबूरियां होती हैं बाज़ का, तो कहते हैं कहीं पे मैं जा रही हूँ, मजबूरी है मेरी कि 2 दिन मुझे 3 दिन लग जाए, बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँ सबको, तो लेके जाना मजबूरी, बच्चे को लेके जाना मजबूरी होती, बच्चों के काम नहीं होते कोई भी। तो इस तरीके का आप कोई हल्का फुल्का काम कर दें तो अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। और वो भी हदीस है कि जिसने किसी मेरी उम्मती को खुश कर दिया तो उसने अल्लाह को खुश कर दिया, और जिसने अल्लाह को, नबी करीम अलैहि सल्लम की हदीस है कि उसने मुझे खुश कर दिया, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश कर दिया, और जिसने अल्लाह को खुश कर दिया अल्लाह ताला ने उसको इनाम में जन्नत अता फरमा दी। क्योंकि अल्लाह के पास तो यही नाम है, जन्नत है नाम अल्लाह के पास। तो ये जो रास्ते के मुसाफिर हों उनके साथ भी अच्छा सलूक कर देना चाहिए, और बाज़-औक़ात माली मदद भी कर देनी चाहिए किसी की, अच्छे तरीके से इनकी मदद कर दें। यानी कोई कहे कि मेरे पैसे गुम हो गए हैं, जिस तरीके अगर आप समझ रहे हैं कि वो बात ठीक कर रहा है तो वो भी जो है मदद उसकी कर देनी चाहिए। बाज़-औक़ात कोई मुसाफिर और हम अपने घर में हैं और किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है, तो वो तो मुसाफिर है, चाहे अपने घर में वो बादशाह क्यों ना हो, तो उसकी भी खिदमत मदद कर देनी चाहिए। अच्छा, और आगे क्या है? हमसायों के साथ, पड़ोसियों के साथ अल्लाह ताला फरमाया, नबी करीम की हदीस है कि आपने फरमाया सबसे बेहतर वो शख्स है अल्लाह के नज़दीक जो हमसायों से नेक सलूक में ज़्यादा हो। कई लोगों को मैंने देखा कि हमसायों को दुख से उन्होंने जगह छोड़ दी। कितने ही वो लोग हैं वो कहते हैं कि हमसायों के दुख से हमने छोड़ दी वो जगह, हमसाए नहीं अच्छे थे। और कितने ही वो लोग हैं कहते हैं कि हमें घर में किसी ना किसी को, चाहे दूसरे को किसी को बुला के कि तू मेरे घर में किसी रिश्तेदार को, किसी बहन को, किसी भाई को बुला के घर में बैठाना पड़ता है, फिर कहीं जो खुशी कमी पे जाना पड़ता है। कहते हैं कि हमसाए ही घर के अंदर चोरी कर लेते हैं, हमसाए नुकसान कर जाते हैं। तो ये नेक हमसाया होना कितना ज़रूरी है, ये हमसायों से अच्छा सलूक कितना ज़रूरी है। और ये अच्छे हमसाए की भी हमारे नबी ने दुआ सिखाई है कि अच्छा हमसाया भी अल्लाह ताला से मांगा करो और बुरे हमसाए से पनाह मांगा करो। वो एक हदीस के अंदर ना ये 5 चीज़ें हैं जिनसे पनाह मांगी गई है कि अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी घड़ी से, बुरे हमसाए से, बुरे साथी से। तो इस तरीके है वो 5 चीज़ों के अंदर पनाह मांगी गई। दुआओं को याद किया करें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, कि ये मशहूर हदीस है कि जो खुद पेट भर कर खाए और उसका हमसाया भूखा सो जाए। और जो होता भी है कि ये तकरीबन कुछ महीनों की बात है कि इस एरिया के अंदर इस तरह का एक वाक़या पेश आ गया कि वो ये जब महंगाई शुरू हुई, महंगाई जिस अगले ही दिन वो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिनकी इनकम नहीं थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लोग। तो कितने ही दिन हो गए थे वो कह रहे थे कि घर में हंडियाँ भी नहीं पक रही थी, बच्चे थे को 5-6, बीवी थी। तो उन्होंने ना वो घर का जो हाकिम था, खामा था, तो उसने ला के कोई जहर बच्चों को भी दे दिया और सब ने जहर खा लिया और खुद ही जहर खा लिया कि सारे के सारे जो घर के अफराद ही ख़त्म हो गए। तो इतना वो दिल जो है वो बाहर आता है जब बात याद आती है कि इनके हमसायों ने उनका ख्याल क्यों ना किया। और बार बार ये फिर हदीस ज़हन के अंदर आती है यही कि वो मुसलमान नहीं जिसका हमसाया भूखा सो गया और वो पेट भर के सोया।
اچھا، اب دوسری چیز کیا ہے؟ یہ بھی اسی کے بارے میں ہے، ہمسائے کے بارے میں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، حالانکہ کسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے بدکاری کرے۔ استغفر اللہ۔ یعنی بدکاری تو ویسے ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوسن سے بدکاری اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی کی تو حفاظت کرنا جو ہے وہ تمہیں سکھایا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ پڑوسی کے حالات سے بندہ واقف ہوتا ہے، بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ آج کون گھر میں ہے، آج کون نہیں ہے، کہاں کوئی گیا ہے، کہاں کوئی، یہ پتہ چلتا بندے کا، پڑوسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا، وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ اسی کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا شاید انہیں آپ سے کچھ کام ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، جہاں تک کہ مجھے آپ کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ لوٹے، میرے پاس آئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر کھڑا رکھا، میں تو پریشان ہو گیا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا ہاں خوب اچھی طرح دیکھا۔ فرمایا جانتے وہ کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے، مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے جہاں تک ان کے حقوق بیان کیے۔ مجھے کھٹکا ہوا، غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے اور اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے، اس کے راوی صحیح ہیں سارے کے سارے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے آیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرا شخص کون نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو یہ بہت بڑی بھلائی دیکھی، جو جبرائیل علیہ السلام تھے مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے جہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ قریب اسے وارث بنا دیں گے۔ یعنی یہ ایک حدیث کی وضاحت جو ہے وہ جو دو حدیثوں سے ہو گئی ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، لوگوں نے آپ کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا جس سے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے سچ بولے، جب امانت دیا جائے تو اس کی جو ہے وہ ادا کی جائے، اور اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، اس کے اوپر سلوک احسان کرے۔ اچھا اگلی بات ہے کہ وصاحب الجنب، کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے مراد اس سے تو بہت سے مفسرین کے نزدیک عورت ہے، اور بہت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سفر کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد دوست اور ساتھی ہے۔ عام اس سے کہ سفر میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو، یعنی کوئی بھی ہو، سفر میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو یا گھر کے اندر ہو، جس کے ساتھ زیادہ رابطہ تمہارا پڑتا ہے، زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو اس کے اندر جگہیں تبدیل ہو گئی۔ اگر رستے میں ہو تو جو تمہارے ساتھ بیٹھا وہ اچھے سلوک کا حقدار ہے، اگر تم گھر میں ہو تو جو تمہارے ساتھ جس کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو زیادہ تر علماء کرام فرماتے ہیں یہ بیوی ہے، پہلو کا ساتھی، جو تمہارے ساتھ تمہارے پہلو کے ساتھ ہی بیٹھی ہے، تو بالکل تمہارے پہلو میں ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا ہے۔ اچھا، ابن السبیل سے مراد مہمان بھی ہے، جو کہ سفر میں کہیں ٹھہر گیا ہو۔ اگر مہمان سے بھی یہاں مراد لی جائے تو سفر میں جاتے جاتے مہمان بنا تو دونوں ایک ہو گئے، تو اب رستے کا بھی جو ساتھی بن گیا، تو اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ رستے کے مسافر سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر غلاموں کے بارے میں احکامات ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک رکھو، اور ان کے لیے وہ غریب تمہارے ہاتھوں جو اسیر ہیں، کیونکہ وہ تو غریب ہیں، تمہارے ہاتھوں قید ہیں، اس پر تو تمہارا کامل اختیار ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر رحم کھاؤ اور اس کی ضروریات کا اور اپنے
مکان کے مطابق خیال رکھو۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آخری مرض الموت میں بھی اپنی امت کی اس کی وصیت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز کا اور غلاموں کا خوب خیال رکھنا، بار بار اسی کو فرماتے رہے یہاں تک کہ زبان رکنے لگ گئی۔ تو غلام کے اندر تو سارے ہی متحد جو آ جاتے ہیں تو سب متحدوں کے ساتھ ہی تو غلام بھی متحد ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی متحد ہیں۔ مثلاً یہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو اپنے بچوں کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ کتنی قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ملازموں کے بارے میں ہمارے کیا تعلقات ہوتے ہیں، کیا رویے ہوتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ متحد کا حق یہ ہے اسے کھلایا پلایا پہنایا اور اڑایا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام اس سے نہ لیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب تمہیں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے تو کم از کم اسے لقمہ دو لقمہ دے دو، خیال کرو کہ اس نے پکانے کی گرمی اور تکلیف اسی نے اٹھائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چاہے تو یہ کہ تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، چاہیے تو یہی ہے کہ اس کے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اگر کھانا کام ہو تو لقمہ دو لقمے ہی دے دیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کے ہاتھ تلے اس کا بھائی ہو اسے اپنے کھانے سے کھلائے اور اپنے پہنے سے پہنائے، اور ایسا کام نہ کرے کہ وہ عاجز ہو جائے، جو بہت مشکل ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا مشکل کام آ پڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے دو۔ بخاری و مسلم میں ہے یہ حدیث ہے۔ پھر فرمایا کہ خود بین جو ہیں متکبر، خود پسند، لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے والا اور اپنے آپ کو تولنے والا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ وہ گو اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہے۔ بھلا کتنا اندھیر ہے کہ خود تو اگر کسی سے سلوک کرے تو اپنا احسان اس پر رکھے، لیکن رب کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں شکر بجا نہ لائے، لوگوں میں بیٹھ کر فخر کرے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ ہر بد خلق متکبر اور خود پسند جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا۔ اور یہ تین چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ بد خلق، متکبر، خود پسند۔ ایک چیز ہو گئی متکبر خود پسند، ماں باپ کا نافرمان سرکش، یہ بد نصیب ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے یہ باتیں کہہ کر اس نے یہ حدیث پڑھی، یہ قرآن پاک کی یاد پڑھی، برم بوالداتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ ایک تابعی تھے یا نیک لوگ تھے، حضرت مطرف، وہ فرماتے ہیں مجھے ابو ذر کی ایک روایت ملی تھی، میرے دل میں تمنا تھی کہ کسی وقت خود ابو ذر سے مل کر اس روایت کو انہی کی زبان میں سنوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملاقات ہوگی تو میں نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور 3 قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں یہ سچ ہے، میں بھلا اپنے خلیل پر بہتان کیسے باندھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اچھا پھر وہ 3 کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے؟ آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا اسے تم کتاب اللہ میں پاتے بھی ہو، یعنی یہی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو، تکبر کرنے والوں کو اور ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے اندر حدیث کے اندر ماں باپ کا بھی ذکر ہے کہ بد خلق، متکبر، خود پسند اور ماں باپ کا نافرمان، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول
مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کپڑا ٹکنے سے نیچا نہ لٹکاؤ، کیونکہ یہ تکبر اور خود پسندی ہے جسے اللہ ناپسند رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے غرور تکبر کو ختم کر دیں، کم نہیں کرنا، ختم کرنا ہے، اور خود پسندی کو ختم کر دیں۔ یہ 3 خصلتیں اپنے اندر اچھی اپنا لیں تو ان کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور ان کے نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو آج سے پھر اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ بد خصلتیں جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے اپنے اندر سے۔ کون سی؟ اخلاق اچھا بناؤ، تکبر کو ختم کرو، خود پسندی کو ختم کرو۔ اگر کوئی کہتا مجھے یہ چیز پسند ہے تو اسے لینے دو، اگر کوئی کہتا میں نے یہ چیز کھانی تو اس کو کھانے دو۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی دوسرے کے اوپر ٹھونسیں، اور جو کپڑا کسی کو پہننا وہ اچھا نہیں لگتا تو پھر اس کو نہ پہنیں۔ یعنی یہ رواج بھی ہے یا جو بھی ہے تو وہ دوسرے کو نہیں اچھا لگ رہا، تو خود پسندی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اس طریقے کی کام جو بھی، اس کے علاوہ بھی اور بھی خود پسندیاں کے اندر اور بھی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تو حامی و ناصر بن جا، ہماری مدد فرما دے، ہمارے اخلاق سنوارنے ہماری مدد فرما دے، صراط مستقیم پر چلنے میں ہماری مدد فرما دے، اور ہمیں نیکیوں کے راستے پہ گامزن کر دے، قرآن و حدیث سیکھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، انبیاء اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔